السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں بھارتی حکمراں جماعت کے ترجمانوں کی طرف سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، جو یقیناً اس قابل مذمت اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ مگر ذرا سوچئے کہ ہر کچھ ماہ بعد ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسی کون سی بنیادی وجوہات ہیں جن پر عملی پیش رفت نہ ہونے کے سبب ہمیں بارہا اس صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے؟ مسئلہ صرف شان رسالت کا نہیں ہے، اور نہ ہی حضور کی ناموس ہم جیسے نام کے مسلمانوں کی اس مرہون منت ہے، خاص کر جب خدا پاک نے خود کہا ہو کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہم اصل مرض کی تشخیص کیے بغیر عطائی نسخوں سے علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر دفعہ اوندے منہ گر پڑتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ ہے ہڈی۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا۔ اس کی مثال آپ کو یوں لیجئے کہ ایک مشہور جانور ہڈی کی طلب میں بار بار کسی کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا، اکثر گلی کے شرارتی بچے بسا اوقات اسے تنگ کرتے ہیں اور کبھی کبھار اسے پتھر بھی مارتے ہیں، مگر یہ جانور کبھی کبھی یہ انہیں کاٹ کر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے۔ مگر اس کی ہڈی کی طلب اس کو پچھلی توہین بھلا دیتی ہے۔ اسے یاد نہیں رہتا کہ پچھلی دفعہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، چاہے وہ مغربی دنیا کے ترقی یافتہ نظام کی ہڈی ہو، یا امریکی اسلحے کی ہڈی ہو، یا پھر مالیاتی اداروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہڈی ہو، یا پھر وہ طرز معاشرت ہو، یا اس کی ہڈی ہو جسے آپ اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ عرب ممالک ہوں یا تیسری دنیا کے ایشیائی ممالک، یا پھر افریقہ کے مسلمان ممالک، سبھی کو اسی ہڈی کی طلب رہتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار ان کو توہین کی حد تک توہین آمیز رویوں سے گزرنا پڑتا ہے، جو پھر آخر کار ایک دن توہین رسالت کی شکل میں بھی نمودار ہوتے ہیں۔ دراصل اس ساری صورتحال کا موجب اور سبب یہی ہڈی ہے، جس کی بنیادی وجہ آپ کی جہالت، ہوس، غربت اور پھر سب سے بڑی وجہ آپ کی بے حسی ہے۔ چنانچہ آپ کا احتجاج، آپ کا بائیکاٹ، اس کی کوئی وقت نہیں۔ یہ ایک منظم تجربہ ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کی دم توڑتی اس غیرت اور پروان چڑھتی بے حسی کو ناپنے کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ حضور کی ذات تمام مسلمانوں کا وہ مشترکہ ایمان ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت یا کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، مگر آپ کی ذات پر ان کا اجماع ہے۔ تو اس لیے اس کو ایک تجرباتی استعارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو جو اگلا تماشا پڑھنے والا ہے اس کی ارتعاش کیا ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا اب آپ اپنی بھدی آواز نکالنے کے ساتھ ساتھ کاٹنے کے بھی قابل رہے ہیں یا نہیں۔ مگر اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ان تمام عوامل کے بعد بھی آپ کی ہڈی کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کا احتجاج، آپ کا بائیکاٹ محض ایک رات گئے کا تماشا ہے جو صبح ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا انہیں بھی اندازہ اور اس بات کا آپ کو بھی اندازہ ہے۔ پھر کل صبح دوبارہ آپ دم ہلاتے اپنی ترسی ہوئی آنکھوں کو لے کر بے بسی کی شکل بنائے، انہی لوگوں کے سامنے پھر سوالی ہوں گے جن پہ کل آپ الزام لگا رہے تھے توہین رسالت کا۔ تو بنیادی طور پہ آپ وہ وجہ ہیں جس کی وجہ سے توہین رسالت ہوتی ہے۔ بھارت نے جو اقدامات کیے ہیں، یا اس سے پہلے فرانس نے، ڈنمارک نے جو اقدامات کیے ہیں، آپ کی آنکھوں میں ایک دھول ہے۔ بھارت نے جو کچھ کیا اس کی وجہ وہ 2 ارب سے زائد مسلمان نہیں ہیں کہ جو احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو بڑا اس سے افسوس ہوا ہے اور ان کو اس وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ کی تکلیف کو وہ سمجھیں یا اس کا ادراک کریں۔ ان کو مسئلہ صرف ان 2% مسلمانوں سے ہے جو عرب دنیا میں رہتے ہیں،
خلیجی تعاون کی تنظیم کے اندر رہتے ہیں، جس میں یو اے ای ہے، سعودی عرب ہے۔ بھارت کے اس پس منظر میں انڈونیشیا سے انڈیا اور پاکستان سے مراکش تک جو آدھی سے زیادہ مسلم آبادی ہے، ان کو اس آبادی کے شور شرابے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کو غرض ہے تو عرب ممالک سے جو بھارت کو ترسیلات زر آتی ہیں، جو 3 کروڑ سے زائد بھارتی ہیں جو بھارت سے باہر کام کرتے ہیں، ان کی اکثریت ان ممالک میں رہتی ہے۔ ان کو اصل مسئلہ ان سے ہے کہ وہاں سے جو ترسیلات آ رہی ہیں، اگر 8-10 دن کا بائیکاٹ ہوتا ہے تو اس کو جتنا منیمم کیا جا سکے وہ کریں۔ آپ سمیت خلیجی ممالک میں وہ دمخم نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں یا جو ورکرز ہیں ان کو وہاں سے نکال باہر کریں، اتنی غیرت نہیں ان میں۔ حیرت اس بات کی ہے کہ پچھلی بار کے اس برخلاف اس دفعہ توہین رسالت پر زیادہ بڑی خاموشی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 دن کے بعد مسقط عمان سے، جس مملکت کے بارے میں ہمارے تحفظات ہیں کہ وہاں پر یہ صورتحال ہے، وہ صورتحال ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، ان تحفظات سمیت وہاں پر غیر سرکاری سطح پر ایک مفتی کا صرف ایک فتویٰ آیا ہے، وہ بھی 5 سے 6 دن گزرنے کے بعد۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جو آخری نقطہ جس کے اوپر آپ کی غیرت کے اندر تھوڑا بہت اچھال تھا، وہ نقطہ بھی اب تقریباً رو بزوال ہے۔ اور یہ بالکل اس طرح ہو گیا ہے کہ اب آپ کی مثال فلسطینی مسلمانوں والی ہے کہ جو تاریخ کی کم ترین حرمت اور تاریخ کی کم ترین عزت کے درجے پر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ توہین کسی اور نے نہیں کی بلکہ آپ نے خود کی ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے کیے گئے وعدوں، اسلام کے بنیادی تقاضوں سے روگردانی کی ہے، اور دنیا میں اپنی حیثیت صرف وہ کر لی ہے جو شاید حشرات الارض کی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جو بار بار توہین رسالت کا موجب بنتی ہے۔ آپ کی یہ ہڈی کی طلب آپ کو بار بار مجبور کر دیتی ہے خاموش رہنے پر، اپنی غیرت کو ایک طرف ڈال دینے پر۔ اگر آپ نے شان رسالت کا تحفظ کرنا ہے یا ناموس رسالت کی قدر کرنی ہے تو اپنے آپ کو علمی، عقلی، مالی اور اقتصادی لحاظ سے اس قدر مضبوط کیجئے کہ آپ کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسے کہتے ہیں غیرت۔ اور ایسی شخصیت کے بارے میں، خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے کی بھی جرات نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ بہرحال مثال کچھ ایسے ہے جس کو میں نے اپنے ایک شعر کے اندر کچھ اس طرح کہا ہے: وہ طے کریں منازل نئی عشق و مستی میں، تم خوار و غارت ہو اپنی ذلت و پستی میں۔ اپنے ہی شہر میں جلاؤ گھراؤ، مرتبان سے بڑا منہ کھول کر، تباہ جیسی شکل بنا کر، اپنے ہی لوگوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنا، اپنی انتظامیہ سے لڑنا، اپنے لوگوں کا نقصان کرنا، اپنے ملک کے مال و اسباب کو نقصان پہنچانا۔ مغرب میں بیٹھے ہوئے یا انڈیا میں بیٹھے ہوئے کسی شاتم رسول پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ایک میں آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں، سلمان رشدی کی۔ کتنا وقت ہو گیا، برسوں گزر گئے، اشروں گزر گئے، 1 منٹ کے لیے بھی دنیا کے 2 ارب سے زائد مسلمان اس شخص کے لیے کوئی مصیبت نہ پیدا کر سکے۔ وہ آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں آپ کے سامنے زندہ ہے، اور آپ کی غیرت کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے۔ چنانچہ اس کا آخری حل علمی مسابقت، اپنے آپ کو اقتصادی لحاظ سے مضبوط کریں، اپنے آپ کو علمی لحاظ سے مضبوط کریں، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر دینی مفاد، ملکی مفاد پہ غور کریں، تاکہ دنیا آپ کو اپنے جیسا انسان سمجھے۔ جس دن دنیا نے آپ کو اپنے جیسا انسان سمجھ لیا، اس دن ان کو آپ کے دکھ کا بھی اندازہ ہو جائے گا، آپ کے افسوس کا بھی اندازہ ہو جائے گا، آپ کے ایمان کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ میں اس کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا: یہ حمد نعتیں فقط قصیدہ نہ رہتی، ہر لفظ کا کوئی نقطۂ تعبیر ہوتا، مگر جو کہا تو نے کاش وہ کیا بھی ہوتا، چاہے اس عمل کا عشر اشیر ہی ہوتا۔ برداشت کرنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔